تبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ عقد مکاتبت ہوا کرتا تھا۔ عقد مکاتبت یہ ہے کہ غلام چاہتا ہے کہ میں اس اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں، ایک باندی چاہتی ہے کہ میں اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں۔ اب اس کا طریقہ تو یہی کہ مولا جو ہے، جو بھی آقا ہے، وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، ایک دفعہ بھی کہہ دے گا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اس میں ریورس نہیں ہے، جیسے طلاق میں ہے نا، جب بیوی کو کہہ دیا طلاق ہے تو اس میں ریورس گیئر نہیں ہے، مذاق میں کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو طلاق طلاق ہوتی ہے۔ تو طلاق میں تو اللہ نے پھر بھی 3 الفاظ رکھے ہیں کہ 3 دفعہ کہو گے تو نکاح ختم ہوگا، لیکن غلامی میں 1 دفعہ کہنے سے ہی غلامی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق کو اگر آپ مشروط کر دیں کہ فلاں کام کیا تو بیوی کو طلاق، تو فلاں کام کرتے ہی طلاق ہو جائے گی، اب یہ الفاظ بھی واپس نہیں ہو سکتے۔ تو غلامی میں بھی ایسا ہی ہے کہ فلاں کام کیا تو تم آزاد ہو، تو اب یہ الفاظ بھی ریورس نہیں ہو سکتے۔ تو طلاق اور غلامی کی آزادی، اس میں اسلام نے مذاق کو بھی حقیقت بنایا اور حقیقت کو بھی حقیقت، اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طلاق میں کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے طلاق کے الفاظ جب تک 3 دفعہ نہیں دہرا لیتے تو مغلظ نہیں ہوتی، یعنی رشتہ ختم نہیں ہوتا، 1 اور 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے۔ لیکن غلام کو آزاد کرنے میں چونکہ انسانیت کا بھلا ہے، فائدہ ہے، غلام پر احسان ہے، تو اس میں شریعت نے 3 الفاظ نہیں رکھے، 1 دفعہ بھی بول دیا تو ہو جائے گا وہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ طلاق میں ایک طلاق کا طریقہ ہوتا ہے خلا۔ خلا کا مطلب بیوی سے ایگریمنٹ کر لیا کہ بھئی تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، تو عورت جب اتنے پیسے دے گی تو وہ آزاد ہو جائے گی، جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا نا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، عورت جو فدیہ دے کے اپنی جان چھڑاتی ہے تو مرد اگر اس فدیہ کو قبول کر لیتا ہے تو بھی نکاح دونوں کے درمیان ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی وجہ سے عورت چاہ رہی ہے کہ میں نے مرد، کوئی معقول وجہ ہو، نہیں رہنا چاہتی، تو دونوں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ عورت کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں تمہیں مال یعنی اپنا مہر واپس کرتی ہوں، اور اس مہر کے بدلے میں پھر آزاد ہوں۔ تو مرد اگر اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے تو مہر لیتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ غلاموں میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مولا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب غلام جو بھی کماتا ہے نا، وہ اس کے مولا ہی کا ہوتا ہے، غلام اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تو مولا جو تھا، غلام کا جو آقا تھا، وہ غلام یا باندی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے، اب بھی اگر غلام باندیوں کا رواج ہو تو، کہ بھئی اتنے ٹائم کے اندر اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم آزاد ہو۔ اب جب غلام سے ایسا ایگریمنٹ ایک دفعہ کہہ دیا نا، زبان سے ایک دفعہ بھی کہہ دیا، چاہے مذاق میں کہا ہو یا حقیقت میں کہا ہو، تو یہ ایسے عقود ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے، کیونکہ اس کا آزادی سے تعلق ہے نا۔ تو اگر کسی مولا نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے 6 مہینے میں اتنے پیسے اگر کما کے مجھے دے دیے تو تم آزاد ہو، تو اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا اگر غلام نے اس کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوگا کہ 6 مہینے یا سال یا جو بھی ٹائم دیا ہے، غلام اتنے پیسے کما کے مولا کو دے دیے، تو جیسے ہی پیسے پورے ہوں گے آٹومیٹیکلی غلام آزاد ہو جائے گا، یعنی مولا پھر اس پیشکش کو واپس نہیں لے سکتا کہ میں یہ ایگریمنٹ ختم کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کتابت سے نکلے، چونکہ یہ چیزیں عام طور پہ لکھی جاتی تھی تاکہ کوئی بعد میں مکر نہ جائے، دونوں طرف سے یہ ایگریمنٹ لکھا جاتا تھا، تو اس لیے، ورنہ لکھنا ضروری نہیں ہے، زبان سے بھی کہہ دیے تو بھی کافی ہے۔ تو اسلام نے اصل ترغیب تو یہ دی کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے اور پیسوں کے معاہدے کے غلاموں کو آزاد کیا جائے، جیسے کہ بہت ساری مقامات پر ہے۔ سورہ بلد میں آپ نے پڑھا کہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ اسلام نام ہے غلام کو آزاد کرنے کا۔ تو قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی، یعنی قرآن و سنت میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ پھر قسم کے کفارہ، قتل، غلطی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس کے کفارے میں غلام کا آزاد کرنا ہے۔ زہار کر لیا بیوی سے، جس کی ڈیٹیل 28ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی، تو اس کا کفارہ ہے غلام کا آزاد کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فری میں آزاد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے آزاد کر دو، فری میں تم آزاد نہیں کرنا چاہتے تو چلو کوئی اگر تمہیں غلام تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تمہیں 6 مہینے یا سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں گا، تو جو غلام تمہیں یہ آفر کرے تو اس کی آفر کو قبول کر لیا کرو۔
وجہ کیا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسانیت غلامی سے کسی بھی بہانے سے نکلے. فری میں نہیں نکل رہی تو چلو پیسے لے لو اس سے, پیسے دے کے اس کی جان چھوڑ دو. تو اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں ترغیب دی, والذین یبتغون الکتاب, وہ لوگ جو کتابت یعنی عقد مکاتبت چاہتے ہیں, مما ملکت ایمانکم, ان لوگوں میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں, یعنی ان غلاموں میں جو بھی عقد مکاتبت چاہتے ہیں, فکاتبوہم, تو ان سے عقد مکاتبت کیا کرو, اس پیشکش کو ٹھکرایا نہ کرو, پیسوں کو ترجیح دو اور انسان کو غلامی کے طوق سے نکال دو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے. وہی بات جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھی کہ غلام اور باندی کے نکاح میں بھی اللہ نے کہا کہ جو ان میں صلاحیت والے ہوں ان کا نکاح کراؤ, کیونکہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد غلام بنتی تھی میدان جنگ میں جن پہ قبضہ ہوتا تھا, اور ان میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. تو بعض غلام اور باندیاں ایسے ہوتے تھے کہ ان کے بارے میں خطرہ یہ تھا کہ ان کو اگر آزاد کر دیا تو یہ سوسائٹی کے لیے ناسور بن سکتے ہیں, یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں جائیں گے, یہ جرائم میں جائیں گے, تو ان کا غلام رہنا ہی بہتر ہے. ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر کچھ بھی اختیارات آ جائیں تو وہ عذاب جان بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نارمل جو غلام اور باندیاں ہیں وہ اگر عقد مکاتبت کر رہے ہیں تو کر لیا کرو, لیکن اگر ان میں تمہیں کوئی خیر نظر آئے, اگر یہ خطرہ ہو کہ بھئی ان کو اگر آزادی ملی یہ تو سوسائٹی کے لیے عذاب بن جائیں گے, یہ تو ناسور بن جائیں گے ہمارے لیے, تو پھر ان سے عقد مکاتبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اب جو غلام اور باندی عقد مکاتبت کر لیں تو عام سوسائٹی کے یعنی سوسائٹی کے عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی غلام یہ عقد کر لے تو تم اس کے ساتھ مالی تعاون کرو, یعنی اسے مجبور نہ کرو کہ اب وہ کمائے پیسہ. مثال کے طور پر ایک غلام کا اپنے مولا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, غلام نے کہا میں آپ کو 6 مہینے میں 1 کروڑ روپے کما کے دوں گا, تو اس بیس پہ میں آزاد ہوں. مولا نے اس پیشکش کو قبول کر لیا. اب چونکہ 6 مہینے میں اگر غلام یہ نہیں کما سکا تو یہ پھر یہ عقد مکاتبت ختم ہو جائے گا اور وہ پھر غلام کا غلام ہی رہے گا, ساری جو اس نے رقم کمائی تھی ضائع ہو جائے گی اس کی. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ جب کوئی غلام یا باندی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لے اپنے مولا کے ساتھ تو عام جو سوسائٹی کے جو عام مسلمان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے غلاموں کے ساتھ تم مالی تعاون کیا کرو. عین ممکن ہے وہ نہ کما سکے, بھائی اس کی 6 مہینے کی اسٹرگل ضائع ہو جائے گی اور وہ اور زیادہ مصیبت میں پھنس جائے گا کہ میں نے 6 مہینے اتنی محنت کر کے کمایا اور مزے مولا کے ہو گئے, نہ میں آزاد ہوا اور مولا کو پیسے بھی مل گئے, پورے نہیں ملے اس لیے آزاد نہیں ہوا, اور جو میری محنت تھی سارا فائدہ مولا نے اٹھایا اس کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایک کوئی غلام اگر آزادی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ سیریس ہے, سنجیدہ ہے اور پیسہ کما رہا ہے تو کچھ تو وہ کمائے گا, لیکن تم بھی اس کے ساتھ تعاون کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا آتوہم, ایسے غلاموں کو مال دیا کرو, من مال اللہ الذی, وہ اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی یہ نہ سوچو کہ میں اپنا پیسہ کسی غلام کی آزادی میں کیوں لگاؤں, بھائی یہ تو میرا پیسہ ہے. تو اللہ کہتا ہے تمہارا کہاں ہے, یہ تو اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو کسی کو اللہ نے غلام بنا دیا, کسی کو طاقتور بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو امیر بنا دیا, تو جس کو امیر بنایا اس کا پیسہ تھوڑی ہے, یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے تم ان غریبوں کے ساتھ اور ان غلاموں کے ساتھ تعاون کر لیا کرو تاکہ ان کو آزادی میں مدد ملے. اور اس میں ایک لحاظ سے مولا کو بھی ترغیب ہے کہ اگر تمہارا غلام, تم نے معاہدہ کیا فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کا کہ جی 1 سال میں 1 کروڑ کما کے دینے ہیں, وہ نہیں کما پا رہا تو تم بھی تعاون کرو نا, اپنا کچھ حصہ چھوڑ دو, کیونکہ یہ مال تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے جس کی وجہ سے تم نے غلام اور باندیاں رکھی ہیں بھی تو اللہ کا مال ہے, تو اس کے ساتھ تعاون کرو, اس کے ساتھ کچھ حصہ چھوڑ دو, یہی تمہارا اس کے ساتھ مالی تعاون کہلائے گا. اور اگر وہ نہیں کرتا تو عام مسلمان جو ہیں, عام مسلمان تاجر, وہ غلاموں کے ساتھ تعاون کریں ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے. آپ سوچئے جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا زبردست حسن سلوک کا قرآن حکم دے رہا ہے. تو آج غیر مسلم صرف ایک پہلو کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اسلام میں غلام باندیوں کا رواج ہے. جو اسلام نے غلام باندیوں کو اس زمانے میں حقوق دیے, آج کی دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. تو سوسائٹی کے تاجروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تم تلاش کرو ایسے غلاموں کو جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ مکاتبت کا عقد کیا ہے, اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرو تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے مولا کو وہ پیسہ دے کے غلامی کے طوق سے نکلیں اور ایک آزاد انسان کی طرح وہ زندگی گزار سکیں. اور اس میں قرآن کے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی ہے غلامی کو آزاد کرانا. اس لیے امت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے بھی ایسے غلاموں کو دیے جا سکتے ہیں. یعنی اصولی طور پر تو
غلام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو پیسہ آپ غلام کو دیں گے اصل میں اس پیسے کا مالک اس کا آقا ہوگا، مولا ہوگا. تو گویا کہ جو آپ غلام کو دے رہے ہیں وہ اس کے مولا کو دے رہے ہیں. تو مولا اگر مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی. لیکن جو غلام عقد مکاتبت کر لینا اپنے مولا سے آزادی کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے مالی تعاون کرنا جائز ہے، بلکہ باعث ترغیب ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اور مت مجبور کرو اپنی باندیوں کو. فتیات میں اس کی ترجمے میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اپنی باندیوں کو مجبور مت کرو علی البغاء، زنا پر. ان اردنا، اگر وہ ارادہ کرتی ہیں چاہتی ہیں تحصناً بچنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ سامان حاصل کر لو. ہوتا یہ تھا عبداللہ بن ابی جیسا بدبخت منافق اور بھی اس کے گروپ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اوپر سے اسلام لائے تھے، اندر سے وہ کافر تھے، حرکتیں ان کی وہی غیر مسلموں والی تھیں. تو وہ اپنی باندیوں کو باقاعدہ کرائے پہ دیتے اور ان سے زنا کرواتے، اور جو پیسہ آتا وہ کھاتے تھے. تو قرآن جب حکم دیتا ہے نا اہل اسلام کو، تو وہ تمام لوگ داخل ہوتے ہیں اس میں جو ظاہراً مسلمان ہو، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو. بہت دفعہ قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ قرآن نے منافق کو بھی اہل اسلام سے تعبیر کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ظاہری طور پر وہ مسلم ہی سمجھے جاتے تھے. اس کی مثال ایسے، جیسے آپ کی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنٹری کے وجود ہی کو نہیں مانتے. لیکن جب کوئی سرکاری حکم نامہ آتا ہے نا، تو خطاب جو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے خطاب کیا جاتا ہے کہ بھئی جتنے بھی پاکستانی ہیں یا جتنے بھی انڈین ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پاکستانی ہوتے نہیں ہیں دل سے، یا وہ انڈین دل سے ہوتے نہیں ہیں، وہ ملک کی بغاوت کے قائل ہوتے ہیں. لیکن خطاب جب کیا جاتا ہے نا، ایک آرڈر دیا جاتا ہے، تو ایسے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے جو ظاہری لحاظ سے سب پہ منطبق ہو رہا ہو. تو قرآن میں بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں خطاب تو عام مسلمانوں کو ہے، لیکن اس سے مراد منافق ہیں. تو عام مسلمانوں کے اس لیے ہے کہ صورتاً وہ بھی مسلمان تھے نا، تو اس سوسائٹی کا حصہ سمجھے جاتے تھے، مسلم کمیونٹی کا حصہ سمجھے جاتے تھے. تو حکم دیا جاتا تھا کہ اے اہل اسلام تم یہ کام مت کرو. تو یعنی انداز اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا تھا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تم اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کیا کرو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، جبکہ وہ بچنا بھی چاہتی ہیں. تو یہ عبداللہ بن ابی منافق صحیح حدیث میں روایات میں ہے کہ یہ اس طرح کے کام کیا کرتا تھا. وہ باندیاں تھیں مجبور، اگر وہ اس زنا پہ آمادہ نہ ہوتی تو نہ وہ بھاگ سکتی تھیں، اور نہ اسلامی سوسائٹی، اسلامی حکومت اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوئی تھی اس وقت کہ وہ ان باندیوں کو اس ظلم سے بچا سکتے. ایک طوفان کھڑا ہونے کا خطرہ تھا. تو باندی چونکہ مکمل آقا کے کنٹرول میں ہوتی ہے، تو ان کے دفعیہ کی بھی کوئی صورت نہیں تھی. تو پھر قرآن نے منع کیا کہ جس کے بھی ماتحت میں کوئی باندی ہوگی تو اس کو زنا پہ مجبور نہیں کر سکتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ زنا سے بچنا بھی چاہتی ہیں، پھر تو مجبور کرنا اور زیادہ جرم ہے. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ زنا سے بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. میں نے بتایا نا قرآن کی بہت سی آیتیں جو شرطیں ہوتی ہیں وہ اتفاقی ہوتی ہیں. اتفاقی کا مطلب چونکہ سوسائٹی میں ایسا ہو رہا تھا اس لیے اللہ نے اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیا کہ مسلمان باندی ہے وہ کیوں زنا چاہے گی. تو مسلمان باندی تو زنا سے بچنا ہی چاہتی ہے، لہذا اس کو زنا پہ مجبور کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ کوئی زنا سے بچنا چاہے یا نہ چاہے، پھر بھی آپ زنا کی نہ مجبور کرنا تو دور کی بات ترغیب بھی نہیں دے سکتے. اور لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، یہ بھی شرط اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پیسوں کے لالچ میں یہ کام کر رہے تھے. تو اگر کوئی پیسوں کی لالچ میں نہ کر رہا ہو، فری میں بھی کر رہا ہو تو بھی حرام ہے. تو زنا پہ مجبور کرنا یا زنا کی ترغیب دینا یا زنا کی اجازت دینا، یہ تینوں چیزیں بالکل حرام ہیں. فری میں بھی حرام ہے اور پیسے لے کے بھی حرام ہے. تو چونکہ ایسا ہو رہا تھا کہ منافقین پیسوں کی لالچ میں باندیوں کو مجبور کرتے تھے اور وہ باندیاں زنا سے بچنا چاہتی تھیں، تو اس لیے اللہ نے ان کی کنڈیشن کو بیان کیا. اور اصل حکم یہ بیان کرنا تھا کہ جب کوئی عورت اس طرح مجبور ہو کے زنا کرے گی تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا، جو اس کو مجبور کرنے والا ہے گناہگار وہ ہوگا. کیونکہ ان باندیوں کو بڑا اشکال ہوتا تھا کہ اللہ نے سورہ نور میں زنا سے متعلق اتنے سخت احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے اور پردے کے اتنے شدید احکام بیان کر دیے،
تو اللہ کو ہم پہ کتنا غضب آتا ہوگا. دوسری طرف ہم مجبور ہیں. مجبوری کے جبر کہتے کس کو ہیں یہ میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ. دوسری طرف ہم مجبور ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس پہ اللہ نے ان کو تسلی دے دی. پہلے تو اللہ نے روکا, جو زنا پہ مجبور کر رہے ہیں ان کو روکا کہ یہ کام مت کرو, اور پھر ان باندیوں کو تسلی دی. اگلی آیت میں وہ کیا تسلی دی, وَمَن يُكْرِهُنَّ, کہ جو بھی ان باندیوں کو مجبور کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ, تو ان باندیوں کو مجبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ان کو اللہ معاف کر دے گا اور رحم کرے گا. ان سے مواخذہ نہیں ہوگا, مواخذہ ان لوگوں سے ہوگا جو ان کو مجبور کر رہے ہیں. تو یہ ہے جبری زنا, کہ جبرن کسی عورت سے زنا کرانا بھی زیادہ بڑا جرم ہے, جبکہ وہ بچنا چاہ رہا ہے. جبر وہیں ہوگا نا جہاں عورت بچنا چاہے گی. اس کی رضا سے بھی حرام ہے زنا. رضا کے حکام تو اللہ نے پہلے بتا دیے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارو, وہ رضا سے ہی ہوا ہے نا, تبھی تو ہے. اور جو جبری زنا ہے اس میں جو مجبور ہوگی اس کو نہ دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں. کسی عورت سے کوئی زبردستی زنا کرتا ہے تو پھر زنا کرنے والے پہ تو کوڑے ہیں یا رجم ہے. جس عورت کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے اس پہ نہ کوڑے ہیں نہ رجم ہے, بلکہ گناہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں اکراہ کہتے کس کو ہیں. وَمَن يُكْرِهُنَّ ہے نا قرآن میں, لا تکرہوا, ان کو مجبور مت کرو. تو اکراہ کو حضرات فقہا نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ اکراہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک اکراہ ملجی اور ایک اکراہ غیر ملجی. یہ فقہا نے اس لیے ایکسپلین کر دیا کہ آج کے لبرل لوگ نا قرآن کی آیتوں کو غلط لے کے جاتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر مفسرین اور تمام فقہا کا اجماع ہو چکا ہے, اور حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو اجماع قطعی دلیل ہوتی ہے. تو قرآن کی آیتوں کی بعض ایسی تفسیریں ہیں جس پر پوری امت ہمیشہ سے جمع رہی ہے. تو اب کوئی نیا اسکالر آ کے ان آیتوں کو توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی تفسیر نہیں لی جائے گی. یہاں اکراہ ملجی مراد ہے. اکراہ کی 2 قسمیں, ایک ملجی اور ایک غیر ملجی. ملجی کہتے ہیں جس میں انسان بالکل بے بس ہو جائے اور اس کے اختیار ہی ختم ہو جائے, اس کے لیے ناممکن ہو جائے اس برائی سے بچنا, اس کو کہتے ہیں ملجی. الجا کا معنی ہوتا ہے مجبور کر دینا. مجبور کا مطلب اب آپ کے پاس دوسرا آپشن بچتا ہی نہیں ہے. تو یہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے. ایک قتل کی دھمکی, آپ کو یقین ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا. نمبر 2 ضرب شدید, بے تحاشا مارا جائے گا مجھے, جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے, تھوڑی بہت ضرب اس میں داخل نہیں ہے. تیسری بات ہے حبس طویل, بہت طویل عرصے کے لیے جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا. یہ 3 طرح سے اگر کسی پہ جبر کیا جائے تو یہ جبر, یہ اکراہ, یہ ملجی کہلاتا ہے. یعنی آپ مجبور ہو جاتے ہیں. ایسی مجبوری میں کلمہ کفر بھی زبان سے نکالنا جائز ہے, ایسی مجبوری میں حرام کھانا بھی جائز ہے, ایسی مجبوری میں کسی عورت کے لیے زنا کرنا بھی جائز ہے. بچنا ثواب ہے اس کے لیے, اگر بچے گی اور قتل ہو جائے گی تو شہادت کا اجر ملے گا, لیکن اگر ایسی مجبوری میں زنا کر لے گی تو گنہگار نہیں ہوگی. تو یہ 3 شرطیں ہیں. قتل کا غالب گمان ہو کہ اگر میں نے نہیں کیا تو مار دیں گے جان سے مجھے. نمبر 2 ضرب شدید, بے تحاشا, ضرب مبرح بھی کہتے ہیں اس کو, مبرح, بے تحاشا مار پیٹ, بہت زیادہ جانوروں کی طرح اس کو کوٹا جائے, مارا جائے. اور تیسرا حبس طویل, طویل عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. اس کو کہتے ہیں اکراہ ملجی. تو یہاں یہ والا اکراہ مراد ہے. اس سے کم درجے کا جو اکراہ ہوگا اس میں عورت کے لیے زنا حلال نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. مثال کے طور پر آج کل بے روزگاری ہے, تو بہت سے لوگ عورت کے لیے کہتے ہیں بیچاری کیا کریں, روزگار نہیں ہے, تو انہوں نے پھر مجبوراً زنا کو پیشہ بنا لیا ہے. تو خوب سمجھ لیں یہ حرام ہے. یہ اس صورت میں اکراہ ملجی میں داخل ہوگا کہ کسی عورت کو بھوک نے اتنا محتاج کر دیا کہ جس میں خنزیر کھانا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے, کہ فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم, کہ بھوک سے اب اس کو موت کا یقین ہو گیا ہے کہ میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور بھوک پریکٹیکلی بھوک لگ رہی ہو, بھوک کا خوف نہ ہو. آج کیا ہوتا ہے, خوف کے بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک ہوتا ہے بھوک کا خوف. دیکھیں اگر آپ کو ڈر ہے کہ رات کو مجھے کھانا ملے نہ ملے, تو چلو پہلے سے میں سور کو ذبح کر کے فریج میں رکھ لیتا ہوں کہ جب کھانا نہیں ملا تو رات کو میں کھا لوں گا, یا میں ابھی سور کھا لیتا ہوں تاکہ رات کو مجھے بھوک ہی نہ لگے. یہ حلال نہیں ہے. جب آپ کی یہ عملی طور پر یہ کنڈیشن ہو گئی نا آپ کی, کہ آپ کو یہ لگا کہ اب میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا, تو اس وقت سور کے 2 نوالے آپ کے لیے حلال ہوں گے. تو زنا بھی خنزیر ہی کی طرح حرام ہے. تو زنا بھی عورت کے لیے جائز اس وقت ہوگا جب عملی طور پر اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے زنا نہیں کیا تو
میں جو ہے ابھی بھوک سے مر جاؤں گی, ابھی میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور جتنے بھی حلال ذرائع تھے وہ تمام اختیار کر کے دیکھ لی اور میرے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا, تو ابھی عملی طور پر مجھے موت کا خوف ہے. یہ نہیں ہے کہ کل موت کا خوف ہوگا یا پرسوں موت کا خوف ہوگا, کل کے خوف پہ آج زنا کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. تو قتل کا خوف کی وجہ جو ہے نا, قتل کا خوف وہ اکراہ ملجی میں ہے, تو موت کا خوف بھی قتل ہی کی طرح ہوتا ہے نا. تو اس میں بے روزگار عورتوں کے لیے زنا یہ بالکل حرام ہے. اگر کوئی عورت زنا کرے اور دلیل یہ دے کہ جی میں چونکہ بے روزگار تھی, میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, اس لیے مجبوری میں نے زنا کیا ہے, تو اسلام کا حکم ہے اس کو 100 کوڑے چوک پہ مارے جائیں گے. اگر وہ میرڈ تھی, شادی شدہ تھی, تو اس کو رجم کیا جائے گا. ہاں کوئی عورت یہ ثابت کر دے کہ میں بھوک سے مر رہی تھی اور میری یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے تھے, کھانے کو روٹی نہیں تھی میرے پاس, اور مجھے تھا کہ اگر مجھے ابھی کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہوا تو میں مر جاؤں گی, یعنی ابھی مر جاؤں گی, تو مجھے کسی نے زنا کی آفر کی اور کہا کہ بھائی زنا کرو میرے ساتھ تو میں تمہیں کھلا دوں گا, تمہاری جان بچا لوں گا, تو عین اس وقت اس کے لیے گنجائش ہوگی کہ وہ اپنی جان بچائے اور اس بدبخت کے جو ہے اس کو اپنے اوپر قدرت دے دے. اس میں بھی فضیلت تو یہی ہے کہ نہ دے قدرت اور مر جائے وہ, تو خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اس کو, بلکہ شہادت کا ثواب ملے گا, لیکن جان بچانے کے لیے اس وقت اس کے لیے گنجائش ہوگی. تو اس سے ایسا نہ ہو کہ آج کی عورتیں استدلال کرنا شروع کر دیں, کیونکہ بہت سے لوگ طوائفوں اور زانیوں کے بارے میں یہ لاجک پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچاریاں کہاں جائیں, اور جو ہے آج کل بے روزگاری اتنی ہے تو مجبوراً وہ زنا کو پیشہ بناتی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی کا ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے, غربت مہنگائی نے قوم کی غریب عورتوں کو مجبور کر دیا زنا پر, لیکن یہ وہ جبر نہیں ہے جس کی وجہ سے زنا حلال ہو جائے ان کے لیے. جو اکراہ تھا اس کی میں نے ڈیٹیل بیان کر دی کہ اس سے اکراہ ملجی مراد ہے, جس میں کلمہ کفر بھی زبان سے کہنا جائز ہوتا ہے, جس میں خنزیر کھانا بھی جائز ہوتا ہے, جس میں شراب پینا بھی جائز ہوتا ہے, جس میں زنا بھی جائز ہو جاتا ہے. یہ وہ ہے جس میں عملی طور پر آپ اپنی جان, اس وقت آپ کو جان کا یقینی خوف ہو کہ ابھی نہیں کیا تو ابھی مر جائیں گے. فیوچر کے خوف کی بیس پہ بے روزگار آدمی کو اس وقت خوف نہیں ہوتا, فیوچر کا خوف ہوتا ہے. فیوچر کا خوف یہاں پر معتبر نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. یہ دوسرا ہوتا ہے اکراہ غیر ملجی. غیر ملجی وہ ہوتا ہے جو ہو تو جبر لیکن اس نوعیت کا نہ ہو, تو اس میں زنا حلال نہیں ہوتا. نہ کوئی خنزیر کھانا آپ کے لیے جائز ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی نے آپ کے سامنے خنزیر لا کے رکھا اور کہا کہ کھاؤ, آپ نے نہیں کھایا تو 2 تھپڑ لگا دی, اس نے کہا کھا بھائی, تو آپ کے لیے تھوڑی جائز ہو جائے گا یہ کھانا. آپ بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دے جنگلیوں کی طرح جو ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے, تو اس کو اکراہ ملجی کہتے ہیں. تو یہاں اکراہ ملجی مراد ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, دیکھو ہم نے تم پر نازل کر دی اپنی واضح آیتیں. کتنی واضح آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں, سورہ نور کے شروع سے لے کے اب تک کتنے واضح احکام اللہ نے نازل کیے. غیر مسلم ان احکام سے آشنا نہیں ہے. آپ ہندوؤں کے پاس آپ کو یہ احکام نہیں ملیں گے, عیسائیوں کے پاس نہیں ملیں گے, یہودیوں کے پاس نہیں ملیں گے. دنیا کی کسی قوم میں پردے سے متعلق اور سوسائٹی کی اصلاح سے متعلق اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے احکام نہیں ہیں کسی بھی قوم کے پاس. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے یہ واضح آیتیں نازل کی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور جو قوموں تم سے پہلے گزر چکی ہیں جو قومیں, ان کی مثالیں بھی دے دی ہم نے کہ دیکھو کن کن قوموں نے اللہ کی فرما برداری کی اور کیسا اللہ نے ان کو نوازا, اور جن قوموں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی کیسا اللہ نے تباہ کیا. تو تمہارے لیے مثالیں بھی قائم کر دی ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کی مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں اس امت میں. جیسے حضرت مریم کی قوم گزری, انہوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی, حالانکہ حضرت مریم پاک دامن تھی. تو انہی کی مثال اس امت میں بھی اللہ نے بیان کر دی. جیسے حضرت عائشہ, وہ بھی پاک دامن تھی, ان پہ بھی تہمت لگی, ان کی بھی اللہ نے برات کا اعلان کر دیا. تو یہ بھی اس آیت کا مطلب ہو سکتا ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور اللہ نے پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت نامہ بھی نازل کر دیا. تو جو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, برائی سے بچنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے سورہ نور میں نصیحت نازل کر دی ہے. اور اس نصیحت میں یہی احکام اللہ نے بتائے ہیں کہ کیسے ڈیٹیل کے ساتھ کہ زنا کیسے ناپسندیدہ چیز ہے, اور پاک دامن لوگوں پہ تہمتیں مت لگایا کرو, اور پروپیگنڈے کا شکار مت بنا کرو. اچھے اچھے لوگوں پہ جھوٹی جھوٹی خبریں ان کے بارے میں مشہور ہو جاتی ہیں, پروپیگنڈے میں مت آیا کرو. بے حیائی کو اللہ کسی طرح پسند نہیں کرتا. کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ اور پرمیشن لے کے جاؤ. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, نظروں کی حفاظت کرو,
اور عورت کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے، اپنی زینت کو مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اپنی باڈی کو ایکسپوز نہ کرے، اور محرم نامحرم کے فرق اللہ نے بیان کر دیے، اور جو کوتاہیاں ہوئیں کسی سے اب تک ہو چکی ہیں تو اب توبہ کرو اللہ کی طرف، مردوں اور عورتوں سب کو اللہ نے حکم دیا۔ پھر نکاح کو سوسائٹی میں پروموٹ کرو، جلد نکاح کو، غربت کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو، اور جو ہے اپنی ماتحتوں کو پیسوں کی خاطر برائی پہ مجبور مت کرو۔ اچھا، یہ جو اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو تاکہ تم پیسہ کماؤ، تو میں سمجھتا ہوں اس میں وہ دیوس مرد بھی داخل ہیں جو اپنی گھر کی محرم عورتوں کو، بیوی بچوں کو، اپنی بہنوں کو یوٹیوب پہ ان کی باڈی کی نمائش کروا کے پیسہ کماتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں نا ایسے لوگوں کو دیوس کہا جاتا ہے۔ بعض خاندانوں کے مرد اتنے بےغیرت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں سے پیسہ کماتے ہیں، یا تو صراحتاً زنا کرواتے ہیں ان سے، یا زنا تو نہیں کرواتے لیکن ان کے چینل چل نہیں رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنی بیویوں کے ادھورے کپڑوں میں اپنی بیویوں کی نمائش شروع کر دیتے ہیں۔ اب ٹھرکی لوگ جو ہے نا، ان کی خوبصورت بیویاں اور ان کے آدھے جو ان کے جسم ہوتے ہیں، جو کھلے ہوئے جسم اور برہنہ جسم، ان کو دیکھ کے جو ہے وہ چینل پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے غیرت لیس لوگوں کی بھی ہماری سوسائٹی میں کمی نہیں ہے، تو یہ بھی دیوس لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس لیے یوٹیوب پہ لے کر آ رہے ہو، اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے کپڑوں میں، کہ آپ کا چینل چل نہیں رہا تو آپ نے کہا چلو یار یہ کام کر کے دیکھتے ہیں، تاکہ لوگ، ان میں غیرت نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی کو لوگ ہوس کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کن کن گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو تو پیسہ چاہیے۔ تو یہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں کہ اپنے گھر کی محرم عورتیں، باندی بھی تو آپ کی ہے نا، تو اسی طرح آپ کی بہو بیٹیاں، آپ کی بیوی، آپ کے مائیں بہنیں، یہ سب آپ کے حریم میں داخل ہیں، آپ کے حرم میں داخل ہیں۔ یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا احترام کریں اور ان کے جسموں کی نمائش نہ کروائیں۔ لیکن مرد جب پیسوں کا لالچی ہوتا ہے نا، تو عبداللہ بن ابی منافق جیسا ہو جاتا ہے، اپنی باندیوں کو سے زنا کروا کے جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے۔ تو باندی کا تو پھر بھی وہ مقدس رشتہ نہیں ہوتا جو بہنوں اور بیوی کا اور ماؤں کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو جو اپنی بیٹیاں یا اپنی بہنوں کی نمائش کروا کے پیسہ کماتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اس بارے میں عبداللہ بن ابی جیسے منافق سے بھی زیادہ غیرت لیس لوگ ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں اب اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا کہ مردوں کا اپنے گھر کی عورتوں کی نمائش کروانا اور ادھورے کپڑے پہنا کے ان کو ایسی تقریبات میں لے کے جانا تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، یہ بڑی دیوسی کی بات ہے۔ جس محرم مرد کو اللہ نے غیرت دی تھی کہ اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کرے، وہی دیوس بن کے ان کے ذریعے ان کے جسموں کی نمائش کر کے پیسہ کما رہا ہے۔